حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ آپ کی رضاعت کی خدمت کا حال درد بھرے انداز میں بیان فرماتی ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ رضی اللہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑیں اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اسی غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیرخوار بچوں کو گود لائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی، اور وہ سال خشک سالی کا سال تھا۔ سب لوگ باران رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی نڈھال تھی کہ بمشکل قدم اٹھاتی تھی، اور میرا اپنا دودھ بھی بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی اور لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلو اسی کا دودھ سہارا بن سکتا۔ الغرض 1000 خرابیوں کے باوجود میں مکہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے اور اسی کے سائے سے یہ بچہ محروم ہے، تو اجرت کہاں سے ملے گی؟ حلیمہ کہتی ہیں پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی کہ ہاں ضرور اسی یتیم کو ہی لے آؤ، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور کو گلے لگایا، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت اور آرام سے رات بسر کی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضرت عبدالمطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئیں، تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدی اس قدر تیز رو ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی، تو میری ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے۔ تو کہنے لگیں اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں غرض اسی برکت سے اور فرد کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھیں اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں۔ تو لوگ چرواہوں سے کہتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور پر روز ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسے سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے، پھر وہ نور اجل ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں اور برکتیں مشاہدہ کیں۔ اس عرصے میں آپ کی پرورش اتنی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلاتے تھے، اور زمانہ اسی طرح امن، محبت اور سلامتی کے ساتھ گزرتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔